السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، وہاں کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں پر گفتگو پچھلے ہفتے اختصار کے ساتھ مکمل ہوئی 10 نشستوں میں، پھر بھی مزید اس پر گفتگو ہونا ہنوز باقی ہے۔ اللہ توفیق دے، زندگی دے تو اب اس پر مزید گفتگو پھر کسی موقع پر، جب نشانیاں مکمل ہوگی تو قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہماری قیامت تو اسی وقت آ جائے گی جب ہماری موت آئے گی۔ اس لیے کہ جب انسان کو موت آ جائے تو اب وہ قیامت کی تیاری کر نہیں سکتا۔ تو یوں تو شیخ محی الدین ابن عربی کے اندازے کے مطابق، جس کو امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ قیامت کو مزید جو ہے وہ اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے، بلکہ 450-500 سال کے اندر اندر بہت ممکن ہے کہ قیامت آ جائے، لیکن حتمی طور پہ ہم نہیں کہتے۔ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے برگزیدہ بندوں کو ہے، لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کا جو اشارہ ہے، ایک اندازہ ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بزرگوں کا اندازہ یہی ہے کہ اب قیامت بہت دن نہیں بچی، بہت زیادہ وقت اب دنیا کے اندر دنیا کا نظام نہیں رہے گا۔ حالات بھی بتاتے ہیں، قرائن بھی بتاتے ہیں، جو حساب سے تیزی کے ساتھ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں،
جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ملک شام تباہ کر دیا جائے گا۔ اب تو ملک شام کی بربادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یمن کی بربادی ہوگی، پھر جو عریانیت ہے، گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قریب قیامت مفہوم حدیث ہے کہ انسان کی شکل میں کتوں کے بچے پیدا ہوں گے۔ ان کی شکلیں تو انسان کی طرح ہوگی، لیکن ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی فکر آپ دیکھ لیں۔ جیسے کتے راستوں میں جفتی کرتے ہیں، اپنی مادہ کے ساتھ اپنی نفسیات کو پورا کرتے ہیں، آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں آج اس طریقے کے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر کتے کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اپنا ہی دیکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی سے کوسوں دور ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں، کتا کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتا، خود اپنی برادری کا اچھا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی کتے کے پاس ہڈی ہو تو، بلکہ حد تو یہ ہے کہ کتے کا جو علاقہ ہے جو اس نے خود بنا رکھا ہے، اس کے علاقے میں اگر اس کا سگا بھائی بھی آ جائے تو وہ بھونک بھونک کر اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ صورتحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے، قیامت قریب ہے۔ بہرحال قیامت جب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، ایک اشارے دیے بزرگوں نے، مگر ہماری قیامت تو اسی وقت آ گئی کہ جب ہماری موت آ گئی، اور موت تو جلد آنا ہے، اس کے لیے 4-5 صدیاں نہیں ہیں اب، بلکہ لوگ تو کل کی بات کرتے، پل کی فکر خبر نہیں ہے۔ تو جب ہم مر جائیں گے تو نہ نیکی کر سکیں گے، نہ گناہ کر سکیں گے، موت آنی ہے۔ تب موت کیسے آتی ہے اور قبر میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر کے آج اس عنوان کو مکمل کر لیں گے۔ بہت امید ہے کہ شاید آئندہ ہفتے جشن صدیق اکبر ہوگا، شاید۔ موت کیا ہے؟ عام طور پہ موت کا نام سن کر انسان لرزنا بھی چاہیے، کیونکہ موت کے 2 پہلو ہیں، ایک مومن کی موت اور ایک کافر کی موت۔ مومن کی موت ہے بڑی حسین و جمیل، اور کافر اور فساق کی موت ہے بڑی خطرناک۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ آپ جب فاسق، گنہگار اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کس شکل میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کنی آپ دکھائیں تو صحیح۔ تو جب خلیل اللہ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ اپنا رخ پھیر لیں، جب انہوں نے رخ پھیرا تو انہوں نے وہ شکل اختیار کی، وہ جو مجرموں کے اور کافروں کے پاس جاتے ہیں جس شکل کے اندر، تو کہا کہ اب ذرا دیکھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ سوچے وہ کتنی ہیبتناک شکل ہوگی کہ اللہ کا خلیل، نبی جتنا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، نبی جیسا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا طاقتور اللہ کا پیغمبر جو کافر اور فاسقوں کے پاس جس شکل میں ملک الموت جاتے ہیں اس شکل کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ نہ کرے کہ وہ شکل میں حضرت ملک الموت ہمارے پاس آئے، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، آنکھوں کو ہم نے بد نظری کے لیے وقف کر دیا ہے، گندے اور غلط مناظر ہماری زندگی کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہماری زندگی کے اندر ہے۔ وہ کون سا گناہ اور جرم ہے جو اپنی زندگی میں نہیں؟ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کی یاد انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی طبیعت گناہ پر آمادہ ہو، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی دیندار کہلانے والا طبقہ بھی موت سے غافل ہے، اور موت ہے بڑی خطرناک، اور ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ولی سے تو کم سمجھتا ہی نہیں ہے،
کوئی ولی سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ چلتے پھرتے روڈ کے لوگ بھی اپنے آپ کو کوئی کم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے مالیگاؤں کا تو ماحول ہی جدا ہے، جو داڑیاں مڈا کر کے بیڑیاں پیتے ہوئے کرسیوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی مولانا اسحاق سے بات کرتا ہے تو کوئی سید شادات سے بات کرتا ہے، اور کوئی قبرستان کے مردوں سے بات کرتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ سوچیں جن کی زندگیوں میں نماز کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ گرمی میں استنجا کا سنت طریقہ کیا ہے اور سردی میں کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکیں، وہ بھی اولیاء اللہ سے بے نقاب و بے حجاب گفتگو کر۔ یعنی دیکھیں نا شعبدے بازی کا کیسا دور ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی مولانا اسحاق سے بات نہ کریں، کسی صاحب مزار کا کشف آپ کو نہ ہو، لیکن اگر آپ کی زندگی میں شریعت پر استقامت اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل ہے تو اس سے بڑی کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ استدراج کی شکل میں ہواؤں پہ اڑنا، ہواؤں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا، یہ تو سادھو بھی کرتے ہیں، کافر لوگ بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں، جادوگر بھی کہ وہ جناب سرکار غریب نواز کے مقابلے میں جو جے پال جوگی آیا تھا، کیا وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا تھا؟ تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنا، بغیر آگ کے چائے تیار کر لینا، سکہ گرم کر لینا، یہ سب فضول باتیں، بکواس ہے سب، اور میری قوم اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ قوم کا پورا مزاج اسی کی طرف ہے، شعبدہ بازی کی طرف، یہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ ولایت کی 17ویں منزل میں پہنچتا ہے تو اس سے کرامتوں کا صدور ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ کرامت بتاتا ہی رہے تو وہ آدھے رستے میں بھی وہی اٹک جائے گا، آگے کی منزل طے نہیں کرے گا۔ بلکہ پھر وہ ہوشیار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کرامتوں کو چھپا کر کے مزید آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ 100ویں منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر قدرت کہتی ہے کہ اب ذرا دین کے بھلے کے لیے کچھ کرو، کچھ بتاؤ، تو پھر وہ کرامت بتاتا ہے۔ یہاں تو حال ہی عجیب ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے آج، شعبدہ بازی، انشاءاللہ کبھی کرامت معجزہ شعبدہ بازی پر ہم کبھی اس عنوان کو لے کر اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ ایک شخص سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، بہت ان کے پاس رہا، بہت ان دنوں شہرہ تھا لوگوں کا اور بہت لوگ مشہور تھے۔ یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد 3 دن تک کے رات، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم 3 دن سے ہو، آنے کا مقصد بیان نہیں کرتے، تو کہا حضرت مرید ہونے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا کوئی شریعت کے خلاف پھر عمل تو نے دیکھا؟ تو کہا نہیں، شریعت کے خلاف تو کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹا یہی اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی شریعت پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی اپنے دور کا وہی ہے جو سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ قبر میں کرامت کام نہیں آئے گی، قبر میں شریعت کام آئے گی۔ تو جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ شریعت پر عمل ہے، تو لوگ شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مت جاؤ ڈھونگ کی طرف، فتنے فساد کی طرف، فتنوں کا دور ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت کو یاد کر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے۔ تو کافر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافر جب مرتا ہے، بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ کتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، کتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، یہ اس کی موت ہے۔ لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا۔ مومن کی موت کے وقت موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان میں سے خاص جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔
گاؤں والے شہر والے کیسا ہی کفن پہنا دیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق، نیک انسان، باعمل آدمی، جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس وقت یہ خاص بات ہے، جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنا چاہیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی مرنے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے، شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے، بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن موت ہے بڑی مشکل، بہت مشکل ہے، نیک لوگوں کو بھی موت بہت مشکل سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے، اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کروں، تم سے ملاقات کروں۔ حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا، لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا، اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، کیونکہ جب میں مروں، میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی، موت تو پھر آنی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اٹھیں گے، لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتا، اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے، کیونکہ جب 500 سال 1000 سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں۔ تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے، تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ بہت اس منزل سے، اس وادی سے میں گزرنا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے، اور اللہ کے معاملات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسوں کو کفر پر موت دی ہے، تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا۔ میں حیران تھا، ایک دن ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، دعا میں کہتی ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ کاش عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی سوچے وہ عائشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت پہ بھی میرے ساتھ، وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری۔ سوچے ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی۔ میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ۔ بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اپنے وقت کے محدث اعظم نے، بہت بڑے محدث، عظیم محدث نے ایک عیسائی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تجھ سے بہتر میں ہوں، تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا۔
امام سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. امام سفیان ثوری بہت بڑے صوفی ہیں، فقیہ ہیں، محدث عالم ہیں. ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں. ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے. کسی کو نہیں بتاتے تھے. ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کہا حضرت ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو، ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے. تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک حدیث پڑھائی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں. پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی، محدث کہتی رہی، خطیب کہتی رہی، علامہ کہتی رہی، دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی، لیکن 50 سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے، اطمینان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پرہیزگار جس کے تقوی پرہیزگاری پر ہم متاثر رہے، جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی. اور وہ جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز، تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست و احباب تھے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنی. ایک شخص غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا، جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا. میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارے روزے کہاں اور ہم کہاں؟ یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں. پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا. ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا. امام قاضی عیاض نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. بہت کٹھن ہے وفا کی راہ. حضرت امیر خسرو نے کہا نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی. میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا. فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخش دوں. بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو، بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو، بری موت وہ نہیں ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بری موت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں لاشا سڑ جائے. بری موت وہ ہے جو کفر پر ہے. بری موت وہ ہے، لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے ہیں جبکہ بری موت کفر کی موت ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے ولیوں سے ملاقات کی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں نے سوچا کہ اب ولی سے ملا ہوں تو دعا کیا کراؤں. تو کہا بس میں ایک ہی دعا کراتا تھا کہ دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر. یعنی ایمان پہ خاتمہ کتنی قیمتی شے کا نام، کتنی قیمتی چیز کا نام. آپ بار بار سن چکے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا اگر اللہ خفیہ تدبیر فرمائے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مرتا ہے. کنان کی شکل میں نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر ہو کر کی مر. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہاں اب ایمان پر خاتمے کی کچھ علامتیں ہیں وہ بھی سن لے کیونکہ تصویر کا ایک رخ سن کر کے آپ مایوس نہ ہو جائیں. جو ہمیشہ باوضو رہے
انشاءاللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ، باوضو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جو وضو میں ہمیشہ مسواک کرے وہ کلمہ کا پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ اور ایک مضبوط نسخہ بتا دوں، نماز کی پابندی کرے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ غسل جنابت جلدی کرے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ کسی کا دل نہ دکھا، ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا سمجھے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ کثرت سے تلاوت قرآن کرے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ سب سے مضبوط جڑ بتا دوں، حضور نے گارنٹی دی، سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی، من مات حب آل محمد مات شہید، صرف ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو جس وقت مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور روح نکلتی ہے۔ فرمایا اگر کسی کی روح نکلتے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے یا آنکھوں میں آنسو آ جائے اور ہلکی سی آنکھیں کھلی رہے، ہلکی سی، یہ جنتی ہونے کی علامت۔ ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور ہلکی سی آنکھوں کا کھلا رہنا، اس لیے کہ ہلکی سی آنکھیں کھلی اس لیے رہتی ہے کہ انسان اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جیسے روح نکلتی ہے تو جو فرشتے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی روح کو اس جنتی کفن میں لپیٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات کہ وہ جو لے جاتے ہیں نا تو اولیاء اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے ولیوں کو نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں لگے ہاتھوں وہ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سن لیں۔ 25 صفر کو جمعہ کا دن تھا، 1921 کا دن تھا اور 1340 ہجری کی سفر تھی۔ ایک اللہ کا ولی غوث پاک کا بیٹا کہ چوچے مقدسہ کی سرزمین پہ وضو کر رہا تھا، اس بزرگ کو دنیا شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی کے نام سے جانتی اور ان کو وضو کرانے والا غوث پاک کا دوسرا بیٹا تھا جو انہی کا نواسہ تھا، دنیا ان کو سید محمد کی چوچی محدث اعظم کے نام سے جانتی۔ وضو کرتے ہوئے اس غوث پاک کے شہزادے نے نگاہیں آسمان کی طرف کی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہا نانا جان کہ آپ کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا؟ آپ اچانک رو رہے ہیں، رونے کا کوئی موقع تو ہے نہیں، وضو ہو رہا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے شہزادے قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں، قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے لے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا وہ کون تھا جسے کہ چونچا میں مسند غوثیت کے وارث نے قطب الارشاد کہا، تو کہا کہ وہ کوئی اور قطب الارشاد نہیں تھا، اسی کو دنیا امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے جانتے۔ تو جنازہ، جسم کا جنازہ جاتے ہوئے عوام دیکھتی ہے اور روح کا جنازہ جاتے ہوئے اللہ کے اولیاء دیکھتے ہیں۔ اور یہ تو بہت پرانی بات نہیں، ابھی تو صرف یہ پچھلی صدی کی بات ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے مذہب و مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تار بھی نہیں آیا، موبائل کا دور بھی نہیں تھا، فون بھی نہیں آیا کہ چلو اس طریقے کے واقعات معاذ اللہ آدمی گڑھ لے، استغفر اللہ لعاذ، ایسے لوگوں سے تو یہ توقع بھی نہیں، وہ سچے سچے لوگوں سے، لیکن کوئی قرائن نہیں، کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ادھر جنازہ دیکھ کر کے کہا کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ اہل سنت کا امام اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گیا۔ تو یہ مومن کی موت ہے۔ فرشتے
جنتی کفن میں جنت کی خوشبو لگا کے اس کو لے جاتے ہیں، اور کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا جاتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور ادھر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حضوری نصیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لوٹا دو، میں اس سے راضی ہوں، یہ میرا جنتی بندہ ہے، میں اس سے خوش ہوں، اس کو لوٹا دو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو اس کے رشتہ داروں کے درمیان، اس کے احبہ کے درمیان، یا جس سے محبت کرتا ہے ان کے درمیان لوٹا دوں گا۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اس کا نام اعمال کھولا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب قبول کر لیا، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اس کی روح لائی جاتی ہے، اور اس کی روح پھر جو ہے وہ اس کا جسم کا تعلق تو روح سے بہرحال باقی رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی گرم کون کر رہا ہے مردہ اس کو بھی دیکھتا ہے، کون نہلا رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، نہلاتے وقت کیا باتیں ہو رہی ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، کفن کون پہنا رہا ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، اور وہ سب۔ لیکن آج کل نہلاتے ہوئے لوگ بہت دھنکس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے شہر کے اندر کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو لوگ چادر پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کی ضرورت وہاں ہے اتنے لوگ رہے، 2 کی ضرورت ہے 2 رہے، 3 کی ضرورت ہے 3 رہے، وہ کوئی تماشا اور سرکس تو ہے نہیں کہ آپ وہاں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ آپ سے صرف میں اتنا پوچھتا ہوں، اگر میں نہا رہا ہوں یا آپ نہا رہے ہوں اور کوئی جھانک جھانک کر کے دیکھے، ہمیں زندوں کو کیسا لگے گا؟ تو فرمایا گیا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو زندہ اگر لنگی پہن کر کے نہائے تو آپ دیکھیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اگر وہ باحیا ہے تو آپ وہاں زبردستی کیوں دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اب تو یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ جو چادریں تان دیتے ہیں باہر نہلاتے ہیں، لوگ مردے کو باہر نہلانا لازمی سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی نہلایا جا سکتا ہے، چادر تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کے اندر جگہ نہ ہو، پہلے چونکہ ہمارے یہاں جو وہ مکانات چھوٹے تھے جھوپڑ پٹی میں، تو باہر غسل دیا جاتا تھا، تو اگر ایسی تکلیف ہے تو باہر غسل دے سکتے ہیں، ورنہ اگر انتظام گھر میں ہے تو بہتر ہے کہ گھر کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ غسل دیں۔ تو مردہ سب کو دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات اس درمیان عرض کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھا کفن دو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایسا کفن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر کی جو سر کی طرف کا حصہ وہ پکڑ کے باندھتے ہیں نا، وہ اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑ کے دبا لے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ سب کو ایک وہ کفن والے بھی جو کپڑا لاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خریدتے ہیں بس وہی لاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا حال بھی یہ ہے نا کہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، جاتے سیدھے بولتے کفن دو، اور وہ لاتا ہے ویسے دے دیتا ہے، جیسا اس کے پاس ہوتا ہے ویسے دیتا ہے، وہ اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں۔ نہیں، کفن اچھا دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مردے اپنے کفن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کیسا کفن ہونا چاہیے اس کا ایک اصول آپ یاد کر لیں، جیسی قیمت کے کپڑے وہ جمعہ اور عیدین میں اور شادی بیاہ میں پہنتا تھا، ویسی قیمت کا کفن اس کو دیا جائے، کفن اچھا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائیو، اگر کوئی شادی میں جا رہا ہے تو وہ کتنا بن سنور کر جاتا ہے۔ اب ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ تو جا رہا ہے حضور کے دیدار کے لیے، اتنی بڑی ہستی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی اچھا ہی لباس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آپ خیال کریں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ جب لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو بھی مردہ سب باتوں کو سنتا ہے۔ ایک اور اہم بات مسلمانوں کے مومنوں کے فائدے کی، جب کسی کی میت میں جاؤ نا، اس کے جنازے میں، تو پلاٹ کی، رشتوں کی، دکان کی، مکان کی باتیں مت کیا کرو، بلکہ مردے کی تعریف کیا کرو۔ 2 چیزیں کرو، یا تو اللہ کا ذکر کرو یا تو مردے کی تعریف کرو۔ دیکھو ہر انسان کے اندر کتنا بھی برا ہو، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی میت میں فرشتوں کو پھیلا دیتا ہے، فرماتا ہے جاؤ اور جا کر کے سنو کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے کہ اس کی میت میں کہ جاؤ اور سنو کہ مسلمان، اللہ کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن رحمت خدا
بہانہ می جو ہے، بخشنے کے بہانے تو دیکھیں میرے اللہ کی بارگاہ، اسے کیسے بخشنے کے بہانے آتے. فرمایا جاؤ، جا کر کے سنو کہ اس کے بارے میں میت میں آنے والے کیا بول رہے ہیں. تب وہاں پر کیا بات ہوتی ہے، اللہ ابھی تو اچھا بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹیک آ گیا، یہاں دواخانے میں نہیں لے جاتے، ادھر لے جاتے تو بچ جاتا. یہ ساری بنکس بازی ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد کچھ تو اتنے بدماش قسم کے ہوتے ہیں، وہ برائیاں بیان کرتے. اچھا مر گیا بیچارہ، بیچارہ ہی بول کے کہتے ہیں، لیکن لا الہ، تمہیں بھی مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے. تمہارے غلط چاہنے سے اس کا غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اس کے بخشش کا سبب بن سکتے ہو تو بن جانا. اگر 40 مومن اس میت کے اندر مردے کی تعریف کر دے کہ بڑا اچھا تھا، اور فرشتے کہتے ہیں مولا تعریف ہو رہی تھی، کتنے کا 40. اللہ فرماتا ہے اگر میرے 40 بندے اس کی اچھائی پر متفق ہو گئے ہیں تو میں اس کو بخش دیتا. اسی لیے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر کے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اس کی کتنا بھی پاپی ہوگا، کوئی تو اچھی بات اس کی ہوگی، وہی اچھی بات کر دینے. سب سے مسکرا کے ملتا تھا، مل جل کے رہتا تھا. اس طریقے کی کوئی اس کی کچھ دیکھو، یہ آدمی کتنا بھی برا ہو، کوئی نہ کوئی اس کی تو اچھائی ہوگی، تو اس کا ذکر کر دیا کرو. اگر اپنی اچھائی بیان کرنے سے اس کی مغفرت ہوتی تو اپنا جاتا کیا ہے. تو اگر ہم کسی کا بھلا چاہیں گے، ہو سکتا ہے اپنی میت میں بھی کوئی آ کر کے کہہ دے کہ میں بڑا اچھا تھا، تو اس کے صدقے اپنی بھی بخشش ہو جائے گی. اور میں تو کہتا ہوں یار کوئی نہ بھی چاہے نا، تو میرا اللہ تو چاہتا ہی ہے بخش دینا، وہ تو چاہتا ہی ہے بخش دے. وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو. تو حضور علیہ السلام، بلکہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. بلکہ کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. فرمایا گیا اگر جنازے کے اندر کوئی نیک آ جائے اور وہ کندھا دے دے تو بھی مردہ بخش دیا جاتا. نماز جنازہ میں 3 صف لگ جائے نا، یا 40 مومن جمع ہو جائیں تو بھی بخش دیا جاتا ہے. اور خاص بات کہ نہ 3 صفیں ہوئی، نہ 40 لوگ جمع ہوئے، نہ کسی نے تعریف کی. فرمایا گیا ہائے ہائے کیا انداز ہے بخشنے کے. اگر کسی بخشے ہوئے مردے کے قریب اس کی قبر بن جائے تو بھی اللہ بخش دیتا. دیکھیں ایمان پہ گیا تو بات کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس کو بھی غالباً امام سیوطی نے لکھا ہے، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیا گیا. تو جیسے اس کو دفن کیا نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ اچانک نمودار ہوا. لوگ ارے ابھی تک تم ان سے غافل تھے، کیا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، کیا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کو ادھر دفن کیا اور ادھر پھولوں کا گلدستہ قبر پہ. تو کچھ دیر ہوشیار ہوتے ہیں تو کہا کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہیں اور ہونا چاہیے، اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں بڑی جگہ کی تنگی ہے، اس کو کہیں اور ہونا چاہیے. آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو بہرحال قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے. قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبرستان میں دفن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا تو کسی کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار آئے گا، اور وہ آئے گا تو تنا اپنے ابا کو اپنے دادا کو تھوڑی سلام کرے گا، وہ تو سارے قبرستان والوں کو سلام کرے گا. ایک بات، اپنا کوئی رشتہ دار نہ آیا، کسی کا کوئی رشتہ دار آئے گا اور وہ وہاں درود پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو اس کی برکت سارے قبرستان والوں کو نصیب ہوگی. یہ جو الگ سے قبریں بنانا ہے یا مزارات بنانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوں جو اس بات کے حقدار ہوں. ورنہ اگر ہر آدمی اپنے ابا دادا کی الگ الگ بناتا رہا تو بڑی مصیبت بیچارے کے لیے خود ہے. ایک قبرستان میں رہتا تو پڑھائی ہوتی، سال ثواب ہوتا ہے نا،
اس پر سلام پیش کیا جاتا، کوئی نیک بندہ آتا درود پڑھتا اس کی برکت سے، ارے نہیں کچھ ہوتا تو کم سے کم آس پاس والوں کی جو بخشش ہو گئی تھی انہیں کے صدقے بخشے دیا جاتا۔ خام خواہ اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں ادھر ادھر، یہ آپ اچھا نہیں کرتے۔ اپنے دھندے پانی کے لیے آپ اپنے مردوں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر وہ عام مسلمان ہے، اگرچہ نیک ہے، کوشش کرو قبرستان میں دفن کر دیں، یا پھر اگر آپ الگ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں تو کسی مسجد میں کر دیں تاکہ عبادت کی برکتیں ملیں۔ یعنی مسجد کی زمین پہ نہیں کر سکتے، مسجد سے لگ کر آپ کی خود کی زمین ہو یا آپ نے خریدی ہو تو، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی جو مومنوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے آپ اس کو نہیں کریں۔ اگر آپ نے خود سے الگ سے لیو خریدی ہو تاکہ مسجد کی برکت، یا مدرسے میں دفن کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ طالب علم کسی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی وہاں کریں جہاں بخشش کے آثار ہوں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا بڑا قبرستان اگر گھروں کے قریب ہو، اگر مالیگاؤں کا بڑا قبرستان گھروں کے قریب ہو، اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کہاں کہاں ہے اور لے جاتے ہیں بڑا قبرستان، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جن کے گھروں کے قریب ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ فقیر کے چھوٹے سے اندازے کے مطابق ہمارے اس قبرستان میں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، ہزاروں کہہ رہا ہوں، ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پہ وہ خطہ جو مشرقی سمتوں میں واقع ہے وہ تو گویا کہ زمینی جنت ہے۔ اگر بہشت بر زمین است تو ہمی است، تو ہمی است، ہمی است۔ اگر روئے زمین جنت پر ہے تو جس پر ولی دفن ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، خطہ جنت ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ولی دفن۔ ہزاروں اولیاء اللہ ہیں اس علاقے میں تو بالکل واضح ہے، اور مزید جہاں جہاں ہے، اور ماشاءاللہ بہت بارونق بھی ہے۔ بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اگر ان کے قدموں میں دفن ہو گئے تو پھر کیا کہنے۔ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو۔ اور ایک اور خاص بات آگئی تو عرض کر دوں، بہت خیال سے سن لیں اس کو۔ اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور اس کو کہیں پر بھی موت آ جائے تو فرشتے اس کو مدینے میں دفن کر دیں۔ لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا۔ تو اگر واقعی عشق ہے تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کوشش کریں مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے، اور یا پھر اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کہ مقام ولایت ہو، قطبیت ہو، ظاہر ہو گئی ہو تو پھر بات الگ ہے، تو بات رہ نہ جائے۔ تو جب دیکھا کہ پھول کا گلدستہ قبر پہ ظاہر ہوا تو کہا ان کو نکالو یہاں سے اور کہیں اچھی جگہ بڑی جگہ لے کر کے دفن کرو۔ تو نکالا اور وہاں دفن کیا تو سانپ اور ازدید نظر آنے لگے۔ ارے وہاں دفن کیا تھا تو پھول کا گلدستہ تھا، یہاں اژدہا اور سانپ، عذاب کے آثار۔ پریشان ہوئے لوگ۔ ایک اللہ کے ولی جو صاحب کشف تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو تھا ہی پاپی، لیکن قبرستان میں اس کو جہاں جگہ مل گئی تھی وہ کسی ولی کا آستانہ تھا، تو عذاب اس پہ روک لیا گیا تھا، اور اس ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی تھی۔ یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا تھا، تم نے اس کو دور کر کے اس کا نقصان کر دیا، پھر اٹھا کر کے وہیں دفن کر دیا۔
تو اس لیے اگر اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہو، دیکھو نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو کوئی پھول چادر نہ بھی کرے نا تو اندر اس کی جنت کی نعمتیں کافی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو اوپر سے پھول چادر برستی رہے گی اور نیچے ڈنڈے پڑتے رہیں گے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اوپر سے سندل چل رہا ہے اور نیچے سے پھر جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ تو خطرناک بات ہے نا، بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے کا بھلا چاہوں. میں معاذ اللہ کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں. دیکھو حقائق کی طرف آؤ. ایک بزرگ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان لا کے دفن کرے. حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ چادر اور گھاگھر کے لیے لے جانا چاہتے ہو ہندوستان؟ کون سا بھلا کرو گے ہندوستان میں ان کا لے جا کر کے؟ یہاں نبی کے قدموں میں دفن کرو گے تو ان کا بھی بھلا اور تمہارا ہی بھلا ہے. کہا کہ اگر یہ بزرگ حیات ہوتے اور یہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کہاں مرنا چاہتے تو ان کی تمنا کیا ہوتی؟ مدینہ منورہ ہی میں نا. تو جن کو اللہ نے مدینے میں مرنے کا شرف عطا کیا، آپ اسے ہندوستان کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر میرے آقا فرماتے ہیں مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو قبر اس کو چاروں طرف سے ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں عذاب کا گھر ہوں. اور آقا فرماتے ہیں اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، بس اسی پہ بات اب مکمل کروں گا. قبر کے احوال پر آج یہی بیان ہونا تھا، اب اصل عنوان پر ہم آ گئے ہیں. اسی پہ انشاءاللہ بات مکمل ہوگی اور انشاءاللہ دونوں پس منظر، دونوں سکے کے رخ پیش کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ڈرنے کی توفیق بھی دے اور اپنی موت کو اچھی بنانے کی توفیق بھی اللہ تعالی ہمیں دے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مردہ نیک ہوتا ہے تو جب قبر اس سے کہتی ہے نا کہ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میں بلاؤں کا گھر ہوں اور میں جو ہے وہ کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو ایک فرشتہ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں خاص طور پہ الفاظ آئے ہیں، اگر وہ دین کا مبلغ ہوتا ہے جس نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا. سرکار فرماتے ہیں اگر وہ دین کا مبلغ ہوتا ہے جس نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا، اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دی تھی، دین کی خدمت کے لیے لگا دی تھی، تو اس وقت فرشتہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے قبر کیا تجھے پتا نہیں کہ یہ دین کا مبلغ، دین کا دائی ہے، یہ عالم دین ہے، دین کی خدمت کرنے والا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا تھا اور اچھائیوں کا حکم دیتا تھا. تو اس وقت اب بتا تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو قبر کہے گی اللہ اکبر کہ اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہا کہ حکم کی میں منتظر ہوں. تو روایت میں آتا ہے کہ غیب سے ندا آئے گی اس کے جسم کو، مٹی کے جسم کو نور میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کے لیے جنت کا بسترہ لگا دیا جائے اور اس کو قیامت تک کے لیے دلہن کی طرح سلا دیا جائے اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے. تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. تو یہاں پر جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے بہت رشک آیا ان لوگوں پہ جو دین کی خدمت کرتے. میں نے دعا کی کہ کاش اللہ ہم سے بھی کچھ دین کا کام لے لے اور ہم بھی کچھ دین کا کام کر سکیں. کہ آقا فرماتے ہیں کہ دین کے دائی اور دین کے مبلغوں کا کام قبر کے اندر کیسے بنے گا، اس کی بگڑی کیسے بنے گی کہ یہ نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، اور اس کے لیے کتنے اعزاز ہوں گے، کتنے اکرام ہوں گے. اس کا وہ مٹی کا جسم نور میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. اس کے جسم کو جیسی بات ہے کہ اب اس کا جسم جب نور میں منتقل ہو گیا تو اس کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے. اور پھر جنت کا بسترہ اور تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گی. ہم بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں سنی دعوت اسلامی سے جڑنا چاہیے، تحریک سے وابستہ ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے. دیکھو اپنی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے، قبر کی تیاری ہمیں خود کرنا ہے. ہم جو اپنا ٹائم ہوٹلوں پہ برباد کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم کسی کے زینے پہ بیٹھ کے، کسی کے اوٹے پہ بیٹھ کے، کسی کی کرسی پہ بیٹھ کر، کارپوریشن کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے جو اپنا وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ آئندہ سیکنڈ میں ہمارا نام تھے میں ہوگا یا ہے میں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. یعنی اگر مر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟
سید صاحب تھے، یہی تو کہیں، یہی ہوگا. کوئی کس کا نہیں، کوئی کس کا نہیں ہے. لوگ میتوں میں بھی آج کل نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کتنی میت میں شرکت کریں. غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. دوستوں کے آنے تک تو میت خاک بھی ہو جاتی، یہ حالت ہوتی. تو اپنی قبر کے لیے ہم خود کچھ کر جائیں. اور بہترین پلیٹ فارم ہمارے لیے ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ دین و سنت کا کام کریں. مذہب اہل سنت کے حق ہونے میں کسی کو شک ہے نہیں. تو جب ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں تو کیوں نہیں ہم اس کے داعی بنے، اس کے مبلغ بنے اور لوگوں کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دیں، تاکہ کم سے کم اپنی قبر ہی سنور جائیں، اپنی قبر ہی سدھر جائیں. دین کے قریب آؤ، لوگوں کو دین کے قریب کرو. یہ جو وقت برباد ہو رہا ہے نا، اس پہ سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. دین کی فکر اپنے اوپر طاری کرو، دین کے دائی بننے کی کوشش کرو، دین و سنت کا بھلا کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں یہی نجات کا ذریعہ ملے گا. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ما رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ سرکار فرماتے ہیں نیک ہوگا تو پھٹافٹ جواب اس کی زبان پہ آئے گا. یہاں کتنا بھی رٹ لو، آپ تو سوچیں گے کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے. من ربک کا جواب، ما دینک کا جواب، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور بعض محدثین نے لکھا من نبیوں کا. یہ 3 سوال ہیں، کتنے آسان ہیں، پھٹافٹ ہم دے دیں گے. وہاں پھٹافٹ نہیں چلے گا. اللہ جس کی زبان پر جاری کرنا چاہے گا اسی کی زبان پہ جواب جاری ہوگا. تو سوال کریں گے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہیں، فرمایا کہ ان کے بال جو ان کے پیروں تک ہے اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے. یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے. اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں. اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے. میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں. 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی. اور اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا. دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے. میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے، میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں. یا تو کسی سے دوستی نہ کرے اور کرے تو سچی محبت کرے. کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی. اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی. یہ سب منافقت ہے. تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی. تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے. چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے اس مردے کے لیے. ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا. ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. خوشبو کون سی ہے؟ کافور. اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں. عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا. اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے. خوشبو آتی ہے کافور کی. یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. کفن ہے، کافور ہے. انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف و شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے.
خود کا جنازہ بھی نہیں ہے. خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی, یہ میرا کتنا کڑ رہا ہے آدمی, یہ میرا, اور سب میں لگائے. بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے, دکان کو دے رہا ہے, مکان کو دے رہا ہے. بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے, اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں؟ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو, وہ کہتے ٹائم نہیں ہے, اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے. سب بے وفائیں. بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی. بچے بھی نہیں آئیں گے, دولت بھی نہیں, مال بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے, میں نے کار لے لی, میں نے گاڑی لے لی. قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے, سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو. یہ صورتحال ہوتی ہے. کچھ نہیں ہے, یہ سب مکر فریب ہے. یہ خواب ہے, خواب. جیسے ہم سو کر کے خواب دیکھتے ہیں نا, میں بادشاہ بن گیا, آنکھ کھلتی ہے تو وہی پھٹیچر کے پھٹیچر, ویسے یہ سب خواب ہے, خواب. یہ سب خواب ہے. میرا مکان, میری دکان, میرے بچے, میری بیوی, میرا یہ, میرا وہ. جب موت سے آنکھیں بند ہوگی, مولا کائنات کہتے خواب سے, یہ جو دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو, آنکھیں کھل جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. کفن ہوگا, جنازہ ہوگا, مسجد کا جنازہ. حیرت یہ ہے, اپنے پیروں پہ دندنا کے چلنے والا, چار کے کندھوں پہ. اور اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے, بھی نہیں دیتے. میں سوچتا ہوں کہ اپنا ٹائم آتے آتے پتہ نہیں کہ یہ ایمبولینس کا دور تو نہیں آ جائے گا. آ بھی گیا ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن جو دور ہے تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ تو کندھا دو, کہیں تو کندھا دو. کندھے کی بڑی برکتیں ہیں, کندھا دینے سے دل نرم ہوتے ہیں. اب اتنے سارے صدمے ہیں, سب چھوٹ گئے. آخری میں جو باراتی بن کر کے جنازے میں شریک تھے, وہ بھی منو مٹی کیسے ٹھاپ ٹھاپ کیسی پڑتی ہے مٹی, ہے نا, اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں. مٹی دیا کرو, مٹی مومنوں کی قبروں پہ مٹی دیا کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو کھڑے ہوتے ہیں دور سے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دور سے ہی ہے, دور سے کھڑے ہو. ہمارے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے دور سے, شاید آپ اس کو سمجھتے ہوں گے, لیکن پرانی ہو گئی. عورتوں میں بولی جاتی ہے کہ یہ دور سے, تو ایسے کھڑے ہوتے جیسے وہ دور سے, مرد ہو کے دور سے. نہ جنازے میں نماز پڑھتے ہیں, نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, نہ مٹی دیتے ہیں, بس وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی میت میں آیا ہوں, وہ بتانے آتے ہیں, وارثوں کو بتانے آتے ہیں کہ میں میت میں آیا ہوں. جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھنے آئے ہو, بتانے نہیں آئے ہو. اور جو نیکی کر کے کسی کو بتائے, قیامت میں اللہ فرمائے گا جس کو بتایا تھا آج اجر اسی سے لے لے. اللہ کے لیے جنازے میں شرکت کرو, جنازہ ہی نہیں, جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. دور کھڑے رہ کے تماشا مت دیکھو. قبرستان جائے تماشا نہیں ہے, جائے عبرت ہے. کیوں کھڑے رہتے ہو بات چیت سٹ کرتے ہوئے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اکیلے کھڑے ہی نہیں رہتے, دو چار کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تیز تیز سے باتیں بھی کرتے ہیں, ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو سوشل ورکر اللہ ماشاءاللہ جو زیادہ تر ہوتے ہیں نا, یا اور کچھ لوگ جو سماج کے اندر سب سے بنا کے رکھنا چاہتے, بتاتے ہیں ہم آئے, ارے سب سے بنا کے رکھنے والے رب سے بنا. 800 سال ہو جائے گے تیری موت کو, پھر بھی غریب نواز کی طرح تجھے مقبولیت نصیب ہوگی ان کے صدقے میں, ورنہ لوگ تو قبر کا نشان بھی بھول جائیں گے. تو لوگ نہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ مٹی دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا, ایسے میں تھوڑی سی مٹی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی, مٹھی بھر مٹی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی. اللہ فرمائے گا جنت میں لے جاؤ, نام اعمال بھاری ہو گیا. وہ کہے گا یہ مٹی کیا ہے؟ تو کہا تو نے کسی مومن کو اس کی قبر میں مٹی ڈالی تھی, آج وہی تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی. مٹی دو, بہت برکتیں اس کی, اللہ نے بہت برکتیں رکھی میں. تو مٹی ڈال کر پھر سب لوگ چلیں, واپس لوٹیں. مردہ, حدیث پاک میں آتا ہے, امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مردہ ہمارے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے سب جانے. ایسے جانے, سوچو 2 گز زمین,
2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे हैं। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है, और वो फरिश्ते जो है वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके, मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, इसे क्या हालत होगी हमारी, है ना। अगर कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है, जिसका मफहूम है झिझोड़ के उठाते हैं। वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है। इमाम कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। लेकिन जब कोई बंदा कह देता है मर रब का, मेरा रब अल्लाह है, मा दीनो का, तेरा दीन, तो क्या मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तकुलु बिहक्की हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था। इसका मतलब ये सवाल 3 है। कितने हैं? 3। और ये तीनों सवाल बता रहे हैं कि कब्र में बख्शा सिर्फ सुन्नी जाएगा। ये अटकल से बात नहीं कह रहा हूं, आप हदीस समझे पहले। बख्शिश किसकी होगी? किसकी? सुन्नी। पहला सवाल क्या है? हालांकि ये जो पहला सवाल अल्लाह के बारे में है, ये आखिरी में भी रखा जा सकता था ना, क्योंकि बख्शिश किस पर होनी है? तीसरे सवाल के जवाब पर। ठीक है, तो भाई अल्लाह को रब मान लिया तो बख्शिश हो जानी चाहिए। तीसरे सवाल पर मा कुंता तकुलु बिहक्की हाज़र रजुल पर बख्शिश क्यों? तो उसकी हिकमत समझ में आती है, क्योंकि अल्लाह को रब यहूदी भी बहुत सारे मानते, ईसाई भी मानते, और भी कुछ मज़ाहिब के लोग हैं जो अल्लाह को किसी ना किसी हैसियत से रब मानते हैं। तो पहला सवाल क्या होता है? पहला सवाल ये होता है मर रब का, तेरा रब कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुशरिकीन छट गए। पहले सवाल से मुशरिकीन छट गए। बहुत मुमकिन है कि अगर किसी ने पहले सवाल का जवाब दे दिया कि मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, मुमकिन है कह दे मेरा रब अल्लाह है। छठे कौन? मुशरिकीन तो जो इसकी उसकी इबादत करते थे वो पहले सवाल में फेल हो गए। लेकिन अगर कोई पहले सवाल में कामयाब भी हो गया, कहा मेरा रब अल्लाह है, यहूदी था कहा मेरा रब अल्लाह है, नसरानी था मेरा रब अल्लाह है, और भी कोई मजहब का था मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है कोई बद मजहब वो कह दे मेरा रब अल्लाह है। तो अब दूसरा सवाल मादीनों का, तो रब तो अल्लाह है, लेकिन तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मुसलमान हूं। अब अल्लाह रब है, दीन इस्लाम है, बख्शिश होनी चाहिए। तब तीसरा सवाल आ गया मसलक का। तीसरा सवाल अब कब्र मसलक का आ गया। मा कुंता तकुलु बिहक्की, तू मुसलमान तो है, इस्लाम तेरा दीन है, तेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन मा कुंता तकुलु बिहक्की हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अपने जैसा बशर। इसलिए कि और भी मुसलमान कहलाने वाले अपने जैसा बशर कहते हैं, गांव का चौधरी कहते हैं, बड़ा भैया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख मारा है ना। कहा मा कुंता तकुलु बिहक्की हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो होगा इधर कहरा गहरा, तो हा ला इधरी कहेगा, क्योंकि पहचान ही नहीं सकेगा, क्योंकि लोगों से मुनाजरे की चैलेंज करता था, कड़ा सलाम पढ़ना साबित करो, अजान से पहले कहें, अजान के बाद कहें, नमाज से पहले कहें, नमाज के बाद कहें, ये सब करता रहा जिंदगी भर। वो पहचान ही नहीं पाएगा। पहचानेगा कौन? पहचानेगा कौन? जो लेटता था तो या मुस्तफा कहता, बैठ
بھٹکتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے، اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے بعد۔ مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہی تو ہے جس کی کالی کالی زلفوں کے تذکرے کرتا تھا، یہی تو ہے جس کی محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا، یہی تو ہے جن کی تصور میں جیتا تھا اور مرتا تھا، یہی تو ہے جن کے شہر میں بار بار جانے کی دعا کرتا تھا، ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول، میری جان میرے ایمان کی جان ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، کہ کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے۔ اور میرے امام نے تو کمال ہی کیا، کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں، اس پہ بات ختم کر دو، حضور قبر میں، حضور قبر میں، حضور قبر میں آئیں گے۔ یہ جو کوئی کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہم شبیہ اور تصویر دکھانے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ما کنت تقول بحق حاضر رجل، رجل کہتے ہیں انسان کو، اگر تصویر دکھائی جاتی تو کہتے ہیں یہ جس کی تصویر ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور قبر میں آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے کیا کہا پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرنگ کھود دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے، حضور کی شان ہے، آئیں گے۔ اب اس سے حضور کی شان پتہ چلتی ہے کہ ایک حضور، ایک حضور 11:15 پر برطانیہ میں بھی قبر میں سوال ہو رہا ہے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل، لندن میں بھی سوال ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی سوال ہو رہا ہے، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ، ایک حضور کہاں کہاں جائیں گے۔ اب پھر لوگوں کی آستانے چڑھ گئی، یہ تم سنیوں کا صحیح نہیں ہے، تم لوگ گلو کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بتا حضور بڑے اور طاقتور ہے کہ منکر نکیر بڑے اور طاقتور ہے؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ ارے یہ منکر نکیر تو فرشتہ ہے، اس کا سید بھی ان کے تلووں کو چھومتا ہے۔ منکر نکیر کا سید بھی تو جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے، یہ فرشتے ہو کر ملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ جس کے تلوے کو چھومتے ہیں، وہ آمینہ کا لال میرا آقا و مولا ہے۔ تو بتاؤ قبر میں سوال کرنے والے 10 20 25 ہزار فرشتے نہیں ہیں، یہ دو ہی ہے۔ ارے جب ان دو کو قدرت نے اتنی طاقت دے دی کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی ساتھ میں کہتے ما کنت تقول، تو جو پوچھنے کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی جگہ جا سکتے ہیں، وہ بتانے کے لیے اتنے وقت میں نہیں جا سکتے۔ موت کی ساری تکلیف گوارا ہے، لیکن خوشی اسی بات پر ہے، انتظار اسی کا ہے کہ یار کا دیدار ہونا ہے، سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ یہ تو ایک حدیث پڑھ دی، اب دوسری پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال و جواب قبر میں ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سوال و جواب، تو منکر نکیر بھی ہے، سرکار کا جلوہ بھی ہے، اور قبر میں شیطان بھی آ جاتا ہے۔ ایک قبر ہے، دکھنے میں تو ہے کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن منکر نکیر 2، شیطان 3، جلوہ یار۔
اسی لیے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ جو حضور نے کمانا۔ اب جب کہا جاتا ہے نا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے، وہاں شیطان کیا کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے کہ اب جیتے جی تو کس کو ناکام نہیں کیا، اب ناکام کر لوں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں شیطان کتنے ہیں؟ ڈرو مت، بولو کتنے شیطان؟ ایک ہی ہے نا۔ اب من رب کا سوال برطانیہ میں ہو رہا ہے 11:15 پہ، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، ناسک میں بھی ہو رہا ہے، اور ہر قبر میں وہ آ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو میرے اللہ کی شان ہے یار، جس کو مردود کیا، جس کو مردود کیا اس کو اتنی طاقت دے دی کہ ایک ہی وقت میں اتنی جگہ موجود ہے، جس کو محبوب بنایا اس کو کتنی طاقت دی ہوگی، ان کو کتنی، مردود کو اتنی دیتا ہے تو محبوب کو کتنی دی ہوگی۔ یہ چھوٹی بات ہے حضور کے لیے۔ اب یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نبی حاضر و ناظر ہے۔ ہرے نادان، جب شیطان جہاں چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے، جب شیطان جہاں چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بولو ایک مرد اور ایک عورت اس وقت کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے؟ بھئی ہے نا، حدیث تو ہے نا، اور وہاں تیسرا شیطان ہے۔ تو جب شیطان اتنی جگہ کود فان مچا رہا ہے تو وہ معراج کا دولہا قصر دنا تک کس کی رسائی۔ لوگوں نے نبی کو ایسا مانا نہیں جیسے ماننے کا حق تھا، لوگوں نے نبی کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کی۔ دراصل یہ انگریزوں کی سازش ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری قبر میں حضور آئیں گے اور ہم کہیں گے ہوا محمد الرسول۔ پھر ہر ایک کے عشق کی اوپر بات ہے کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیفیت کیا ہوگی۔ بلکہ امام اہل سنت تو کہتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا، میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہے، اور پھر جو ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائی جائے گی، اس سے پہلے تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور کہا جائے گا دیکھ اگر تو صحیح جواب نہیں دیتا نا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ نہیں، رب تیرا ٹھکانہ جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کا باغوں میں سے۔ لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے، کچھ بھی سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ مست جنت کے مزے قبر میں لے رہے ہوں گے۔ اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اب آخری بات سن لیں، دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، کبھی تصور کیا؟ مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، یہ ہماری مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ دنیا کے سامنے ماں کے پیٹ کی جو حیثیت ہے وہی قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا کی حیثیت ہے۔ اتنی کشادہ ہوگی ہماری قبر انشاءاللہ۔ تو اس لیے موت سے ڈرو مت، ڈرو گے تو بھی مرو گے، نہیں ڈرو گے تو بھی ڈرو مت، موت کی تیاری کر۔ مرنا ہے یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک۔ فجر میں اٹھو، سچ بولو، نیک بنو، غسل جنابت فوراً کرو، جلدی کرو، باوضو رہو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، نیکیوں پہ عمل کرو، تلاوت قرآن کرو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے کہو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔